سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے بارے میں مفسرین کرام نے بہت زیادہ مباحث کی ہیں۔ ان تمام باتوں کو آسان انداز میں یوں بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو جو ہے وہ ہدایت دے کے بھیجا اور دین الحق دے کے بھیجا۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بالہدیٰ سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے اور دین الحق سے مراد جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ پھر آیت میں آتا ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ وہ غلبہ کر دے اس کا تمام کے اوپر۔ اب یہ وہ غلبہ کر دے، یہ وہ سے کون مراد ہے؟ یہاں پہ ظہرہ کا لفظ جو آیا ہے، ظہر جو ہے وہ پیٹھ کو بھی کہا جاتا ہے اور جانور کی پیٹھ کو بھی کہا جاتا ہے، وہ سمندر کی پیٹھ کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو انسان سواری کی پیٹھ کے اوپر سوار ہوگا یا سمندر کے اوپر سوار ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کے غلبے کے ساتھ جو ہے وہ ایک جد و جہد کر رہا ہے اور وہ غالب ہوگا۔ لیکن وہ غالب کرے گا تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات غالب کرے گی، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام یہ کام کریں گے، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے۔ یا دین غالب ہو کے رہے گا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ اگر تینوں ترجمے علیحدہ علیحدہ سے مراد لیے جائیں تب بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اور کیونکہ تینوں کی ایک ہی مراد ہے۔ نبی علیہ السلام جو کچھ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم کے ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرنا چاہیں گے وہ نبی علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا میں کروائیں گے، اور دین غالب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہی دین غالب ہوگا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ لہٰذا ان تینوں باتوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ الدین کلہ، اب یہاں سے ہے کہ کلہ سے کیا مراد ہے کہ یہ دین تمام دینوں کے اوپر غالب آ جائے گا، یا پھر یہ جو دین بذات خود ہے اس کے اوپر اللہ کا حکم جو ہے وہ غالب آ جائے گا؟ تو دونوں ترجمے ٹھیک ہیں کہ یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے گا، یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ کہ اس دین کے اوپر صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت غالب رہے گی، تو یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ دین کس طریقے سے غالب ہوگا تو اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 طرح کے ارتقاء جو ہوئے ہیں اس دنیا میں ہوئے ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ ایک مادی علوم ہے۔ تو شروع میں جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس مادی علم جو ہے وہ بہت ابتدائی نوعیت کا ہے، لہٰذا ابھی تک تو آگ نہیں آئی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی، کوئی صنعت، کوئی حرفت اور کوئی پیشہ جو ہے وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ انسان جو ہے اپنے ارتقاء کی طرف بڑھتا ہے، یہاں تک کہ 2 پتھروں کے ٹکرانے سے چنگاری پیدا ہوتی ہے، پھر آگ پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس طرح کرتے کرتے جو ہے علم آگے بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سائنس کا دور بھی آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ علم کہاں تک جائے گا؟ یہ اپنی انتہا تک جائے گا، اور جب دجالیت کا دور آئے گا تو سائنس اپنے عروج کے اوپر چلی جائے گی۔ لہٰذا یہ وہ علم ہے کہ جو ابتدا سے چل رہا ہے اور یہ قیامت تک یہ علم چلتا رہے گا۔ اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اس کی انتہا کہاں ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ دوسرا علم جو ہے وہ فکری ارتقاء کا ہے کہ انسان کی جو فلسفیانہ سوچ ہے، جو نظری سوچ ہے، وہ کہاں تک جائے گی۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں ابتدا سے آیا تھا تو ابھی اس کا شعور جو ہے وہ اتنا بالغ نہیں تھا، لہٰذا اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کو جو معجزے دیے گئے ہیں وہ آنکھوں سے دیکھے جانے والے معجزے تھے، اور وہ معجزے صرف نبیوں کی زندگی میں ہوتے تھے۔ جب نبی چلے جاتے تھے تو اس معجزے کا کوئی اور تعلق نہیں رہتا تھا، پھر وہ معجزہ صرف نبی کے ہاتھ سے ہوتا تھا، عام عوام کا، امت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا اس وقت انسانی عقل جو ہے وہ انہی باتوں سے متاثر ہوتی تھی، اور اسی حد تک جو ہے وہ سوچ سکتی تھی کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا ہو گئی ہے، سمندر پھٹ گیا ہے، مردہ زندہ ہو گیا ہے، اور جو پیدائشی اندھا ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ جیسے کہ ایک بچہ جو ہے وہ کھلونے سے کھیل کے خوش ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی اس کی سوچ بہت چھوٹی ہے، پھر جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو کھلونے اس کے لیے کھلونے بن جاتے ہیں، پھر وہ کسی اور چیز میں دلچسپی لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کل کائنات کے اوپر جو دور آیا ہے یہ ابتدائی بچپن کا دور ہے، اور یہ دور سارا جو ہے یہ سابقہ انبیاء کے ساتھ ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جب علم آگے بڑھتا ہے اور انسانیت جو ہے وہ میچور ہوتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور پہ آ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک یہ امت یا یہ انسانیت جو ہے یہ میچور ہو چکی ہے۔ لہٰذا اس دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسفے کی باتیں ہوتی ہیں، علمی ارتقاء کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس وقت میں جو ہے رومن بھی آباد ہیں، عراق بھی آباد ہے، چین بھی آباد ہے، ہندوستان بھی آباد ہے، ان کے فلاسفر بھی ہیں، اور علم جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک جو ہے وہ اپنے بچپن سے نکل کے انسانیت جو ہے اپنی جوانی تک پہنچ چکی ہے، اب اس کی کچھ عقل جو ہے وہ میچور ہو چکی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے آنے تک جو ہے یہ انسانیت اتنی میچور ہو چکی تھی کہ اب اس کو کوئی عقلی بات سمجھائی جا سکتی تھی، اب اس سے کوئی عقلی قسم کا یا علمی قسم کا معاملہ کیا جا سکتا تھا، تو پھر جا کے آتا ہے قرآن۔ اب جب قرآن آتا ہے یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، اس معجزے کو جو ہے وہ آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، اس معجزے کو محسوس کیا جا سکتا ہے، یہ معجزہ علم کا معجزہ ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معجزہ صرف نبی تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ معجزہ تو امت کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کا علم ہے، اور اس علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، علم کی ابتدا تو ہوتی ہے مگر انتہا کوئی نہیں ہوتی، لہٰذا آنے والی امت کا ٹیکنالوجی کے ساتھ معاملہ ہونا تھا، جدت کے ساتھ معاملہ ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، جو کہ نبی علیہ السلام کی امت ہے، پڑھی لکھی امت ہے، میچور امت ہے، ذہنی بالغی اس کے اندر ہے، اور اس نے بہت آگے جانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کھلونوں والے معجزے نہیں دیے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علم کا معجزہ دیا ہے، کیونکہ علم کبھی برا نہیں ہوتا اور علم کبھی برانا نہیں ہوتا، لہذا جوں یہ ساری تحقیقات اور یہ ڈسکوریز ہوتی جائیں گی، قرآن گویا کہ بالکل اس کے برابر ساتھ ساتھ چلتا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پہ جو اہم بات مفسرین کرام یہ سمجھتے ہیں وہ یہ کہ علم جو ہے وہ قرآن کے بعد کوئی نیا علم نہیں آیا، قرآن کے بعد علم جو ہے اپنی پیک پہ آ چکا تھا، اور قرآن کا علم جو ہے یہ اپنی چوٹی کا علم ہے، اس کے بعد مزید کوئی علم دنیا میں نہیں آیا۔ اگر کوئی دنیا میں علم آیا بھی ہے تو گویا کہ وہ قرآن سے نیچے نیچے کا علم ہے، قرآن سے آگے کا کوئی علم نہیں ہے۔ اب ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے تو پھر سائنس تو مسلسل ترقی کر رہی ہے، تو یہ بات جیسے مفسرین کرام بیان کر رہے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ ایکچولی اپنے بیسک علم سے جو ہے وہ آگے بہت ساری شاخیں نکالے گی اور نکالتی رہے گی۔ دجالیت کے دور میں تو ایسی سائنس آ جائے گی کہ انسانی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے گی، لہٰذا بیسک علم سے یہ علم آگے بڑھ رہا ہے، مگر کوئی نیا جدید علم اس کے علاوہ نہیں آئے گا۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، اتنی مشکل بات نہیں ہے، تو گویا کہ جو فکر، شعور، سوچ کی بات ہے، یہ قرآن جو ہے جب آیا ہے تو یہ اپنی انتہا پہ مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد مزید کوئی علم دنیا میں نہیں آ سکتا، وہ قرآن ہی کی شاخیں ہو سکتی ہیں مگر اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہماری تمدن، ہمارا لائف سٹائل، ہماری معاشرے کا جو ارتقاء ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں تو انسان غاروں میں رہتا ہے، کوئی پڑوس نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی نیشنلٹی نہیں ہے، کوئی ویزا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جس کا جہاں دل کرتا ہے وہ غاروں میں رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ غار سے قبیلوں میں آ جاتا ہے، پھر قبیلوں کی بڑی اہمیت ہے، قبیلے کا سردار ہوتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کی نسل ہوتی ہے، تو گویا کہ ایک قبیلے کا سردار گویا کہ ان کا نبی جیسا مقام رکھتا ہے، تو ہر انسان قبیلے سے پہچانا جاتا ہے، جو بندہ اپنے قبیلے سے نکل گیا اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر قبائل سے نکل کے یہ معاملہ چلا جاتا ہے سلطنتوں تک، پھر سلطنتیں وجود میں آتی ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، لہذا سارا ہولڈ بادشاہ کا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، عوام کے کوئی حقوق نہیں ہے، جو کچھ کماتے ہیں وہ بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب جا کے ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایسے نظام کی، کہ کوئی تو نظام ایسا ہوگا جس میں غریب کا بھی تحفظ کیا جائے، اور اس کی بھی تو کوئی ذاتی حیثیت ہو، اس کے بھی تو آخر کوئی حقوق ہوں، لہذا جب یہاں تک معاملہ پہنچتا ہے تب قرآن آ جاتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا دور آتا ہے، قرآن کا دور آتا ہے، تو اس وقت تک رومن امپائر بھی ہے، عراق کی امپائر بھی ہے، چین کی سلطنت بھی ہے، ہندوستان کی سلطنت بھی ہے، تو یہ گویا کہ سب چیزیں سلطنت کے نظام تک آ چکے ہیں اور ظلم اپنے عروج کے اوپر ہے۔ تو اب قرآن جو ہے وہ کیا لے کر آ رہا ہے؟ ایک ایسا دین لے کر آ رہا ہے جس میں ہر ایک کے حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ لہٰذا پھر نبی علیہ السلام کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے بادشاہ سے نکل کے کہاں چلا گیا؟ قومیت کے اوپر آ گیا۔ اب ہم قوم کے اوپر بات کرتے ہیں، قومی حقوق ہیں، نیشنلٹی ہے، باؤنڈریز ہیں، اور یہ سارا نظام جو ہے وہ اب قومیت کے اوپر آ گیا ہے۔ لہٰذا یہ مختلف جو ارتقاء ہوتے رہے ہیں انسان کے تمدن میں، تو گویا کہ جب یہ ارتقاء سلطنت کی حد تک پہنچا ہے تو وہاں پہ آ کے قرآن آ جاتا ہے، یعنی کہ جب یہ بھی اپنی پیک پہ آئے تو قرآن آ گیا ہے۔ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین حق دیا ہے نبی علیہ السلام کو، چاہے وہ مادی علوم ہے، چاہے وہ فکری یا شعوری سطح کے اوپر علم ہے، چاہے وہ تمدن کے ساتھ ہماری جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے، تینوں صورتوں میں جب یہ اپنے عروج پر آئے ہیں تب قرآن ان کے پاس آیا ہے، اور قرآن نے جو ہے مادی علوم کو، فکری ارتقاء کو، تمدنی ارتقاء کو، ان سب کو کیا کیا ہے؟ قرآن نے ایک ہدایت دی ہے، ایک راستہ دکھایا ہے۔
تھوڑی سی یہ مشکل بات ہے، جتنا ہو سکا آسانی سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو گویا کہ اس آیت کا جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اب ہر علم کی جو ہے وہ انتہا بتاتا ہے، لہٰذا چاہے ہمارے مادی علوم ہو یا فکری ارتقاء ہو یا ہمارا تمدن کا ارتقاء ہو، ہمارے معاشرے کی بات ہو، سیاست کی بات ہو یا کسی بھی طرح کے علم کی بات ہو، ہر چیز کے اوپر قرآن کا حکم چلے گا، اور یہ قرآن جو ہے اور دین اسلام جو ہے یہ ہر معاملے میں غالب آ کے رہے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ سارا نظام قائم کر کے دکھا دیا ہے کہ معاشرت ایسی ہونی چاہیے، مملکت ایسی ہونی چاہیے، سردار کو ایسا ہونا چاہیے، عوام کے حقوق ایسے ہونے چاہیے، تمدن کے معاملے میں گھر ایسا ہونا چاہیے، گھر کے ماحول ایسے ہونے چاہیے، رشتوں کے یہ حقوق ایسے ہونے چاہیے۔ علم کی انتہا آپ علیہ السلام نے بتا دیا، آپ کے احادیث مبارکہ ذخیرہ ہیں جو کہ آنے والے ہر علوم کی جو ہے وہ نشاندہی کرتی ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی اب شعبہ ایسا نہیں رہا جہاں سے ہمیں سیرت سے اور قرآن سے کوئی رہنمائی نہ ملتی ہو۔